السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے گستاخ رسول کی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔
کیونکہ امت مسلمہ میں ہر ایک مسلمان کا حق ہے چاہے وہ گھر کی چار دیواری میں ہو یا اپنے بزنس پوائنٹ پہ ہو، ہم سب کا یہ حق ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتلا دیں جو گستاخ نبی ہیں کہ ابھی تک امت مسلمہ جو ہے اس مسئلے میں زندہ ہے۔ دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، آج بھی رہے گا۔ آج بھی وہی رگوں میں خون دوڑتا ہے، محبت رسول کا، رسالت رسول کا جو جذبہ کل بھی تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ ہر شے سے مقدم ہمیں ناموس رسالت کیسے ہو گوارا کہ بلا ہم توہین رسالت کو برداشت کر جائیں۔ برادران اسلام، اذیت جسمانی ہو، روحانی ہو، ذہنی ہو یا کسی کی طرح کی بھی ہو، اگر عام انسان کو بھی دی جائے تو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ مذہب اسلام کا یہ پیغام ہے، اللہ نے اس اذیت کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر اذیت اللہ تعالی کو اور اس کے رسول کو دی جائے، خواہ وہ اذیت دینے والا کوئی بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مذہب کے ہوں، سورج کو پوجنے والے، کتوں کو پوجنے والے، بندروں کو پوجنے والے، خواہ وہ امت محمدیہ میں سے ہو، تمہارے رب نے اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے، سختی سے اس بندے سے رحمت الہی کو دور کر دیا ہے۔ موت کی صورت میں ہمیشہ کے لیے جہنم جو ہے، جہنم کا عذاب اس بدبخت کے لیے اس کا مقدر بن گیا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ حضرات، یہ نوپر شرما انڈیا کی جو اس نے ہمارے نبی کے بارے میں زبان درازی کی ہے،
رب کبریا کی قسم ہے، اگر کوئی دل و جان سے مصطفیٰ کی محبت رکھنے والا سن لے، ہماری تو زبان بھی اجازت نہیں دیتی وہ الفاظ بولتے ہوئے، حقیقت بات ہے دل پھٹ جائے۔ دیکھو اللہ نے ان کے لیے قرآن میں کیا نازل کر دیا ہے۔ سورۃ احزاب 33 نمبر سورت اور آیت نمبر 57 میں موجود ہے۔ یہ نو پر شرما بھی سن لے، 33 لاکھ بھگوانوں کی پوجا کرنے والے انڈیا میں وہ بھی سن لے، 27 کروڑ عوام انڈیا کی بھی سن لے۔ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ایک ایک میسج ان تک پہنچنا چاہیے۔ جو محبت رسول رکھتے ہیں، جو رسالت کی محبت رکھتے ہیں، جو آپ کی سیرت کی محبت رکھتے ہیں، جو آپ کے مکھرے کی محبت رکھتے ہیں، یہ تمہارے رب کا پیغام ہے ان کے، ان گستاخوں کے لیے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا اللهم لا تجعلنا منهم۔ کہا اے میرے نبی، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ کے مسئلے میں اذیت پہنچانا یہی ہے۔ جس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ من ذالک، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ من ذالک، کہا اس کے رسول کو جو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ اے اللہ، جس نے ہمارے نبی کے بارے میں زبان درازی کی ہے، اے اللہ ہماری طرف سے بھی اس پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ حضرات، کہا اللہ نے ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب رکھ دیا ہے۔ دوسرے مقام پہ چلے، اللہ نے پھر سختی سے حکم کر دیا۔ سورۃ الانفال 8 نمبر سورت اور آیت نمبر 13 سے 14 میں ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ کون سی سزا؟ ذَلِكُمْ فَذُوقُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ کہا اللہ نے
ان کافروں کے لیے ایسی جہنم تعینات کر دی ہے جن کے اندر یہ ہمیشہ جلتے رہیں گے. یہ لوگوں کے پیپ اور پیشاب ان کے منہوں کے اندر داخل ہوتے رہیں گے. اے اللہ، ہم محبت رسول رکھتے ہیں، گستاخ رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا. آپ یہ ذرا غور کریں ان آیتوں پر. ایسے مجرم کی حمایت کرنا، تائید کرنا، اس کے حق میں کچھ کہنا یا کچھ لکھنا جس سے دشمن عناصر کو کوئی راہ ملتی ہو، ہمارا دل گوارا کرتا نہیں، بلکہ ہماری یہ سوچ ہے امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کی سوچ ہے. کوئی نبی ایک بستی کے لیے آیا، کوئی نبی ایک شہر کے لیے آیا، کوئی نبی 200 سال کے لیے آیا، کوئی نبی 500 سال کے لیے آیا، کوئی نبی 950 سال کے لیے آیا. لیکن میرے نبی آئے، آمینہ کے لال آئے، پیکرے حسن و جمال آئے، نہ ایک بستی کے لیے آئے، نہ ایک شہر کے لیے آئے، نہ ایک جنوب کے لیے آئے، نہ ایک شمال کے لیے آئے، نہ عراق کے نبی بن کر آئے، نہ یمن کے نبی بن کر آئے، نہ 200 سال کے لیے نبی بن کر آئے، نہ 500 سال کے لیے نبی بن کر آئے، نہ 950 سال کے لیے نبی بن کر آئے، بلکہ آمینہ کے لال پیکرے حسن و جمال اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا. سورۃ اعراف 7 نمبر سورت آیت نمبر 158 میں موجود ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. کہا میرے نبی، یہ مکے کے بسنے والے ان بدوؤں کو بتا دو، یہ مکے کے چودھری جھوٹے چودھریوں کو بتا دو، طائف میں بسنے والے ظالموں کو بتا دو، اپنے صحابہ کو بتا دو، یہودی اور عیسائیوں کو بتا دو کہ ہم نے ناس میں یہودی عیسائی سب آ جاتے ہیں. امت محمدیہ کے ہر فرد کو بتا دو کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب کو سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. حضرات، ہمارا دل جواب دیتا ہے، دل کی گہرائیوں سے اپنے نبی کے بارے میں آپ جیسا رہبر، ذرا محبت سے یہی گستاخوں کو پیغام پہنچانا ہے. وہ نوپر شرما جس کے نام کا مطلب آگے چل کر بتاتا ہوں، کہا یہ ہمارے دل کی آواز ہے، آپ جیسا رہبر کوئی نہیں، آپ جیسا رہنما
کوئی نہیں آپ جیسا نذیر، کوئی نہیں آپ جیسا امین، کوئی نہیں آپ جیسا بہترین، کوئی نہیں آپ جیسا بشیر، کوئی نہیں۔ بھیجنے والے ہندو مذہب کے سن لو، 33 لاکھ بھگوانوں کی پوجا کرنے والوں سن لو، ہم تو اس رب کو مانتے ہیں جو آسمان میں بھی زمین میں موجود ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، بنانے والا رب العالمین جس کے ہاتھ بھیجا وہ جبرائیل امین، اور جو امت کو بنا کے دے دیا۔ سورت انبیاء 21 نمبر سورت آیت نمبر 107 میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے، مغفور قرار دیا۔ ایسا انعام تو کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ حضرات ذرا سوچے، جس نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بولنا آپ نے، جس نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت ہو سکتی نہیں۔ جس نے امام احمد بن حنبل کی اللہ کی اطاعت ہو سکتی نہیں۔ جس نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت ہو سکتی نہیں۔ جس نے امام مالک کی رحمت اللہ علیہ کی اطاعت کی، رب العالمین کی فرما برداری ہو سکتی نہیں۔ اور سن لو، اطاعت کب ہوگی؟ تمہارے رب نے قرآن نازل کر دیا میرے نبی کے سینہ انور پر، سورہ نساء 4 سورت اور آیت نمبر 80 میں موجود ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ کہا اس رسول کی جو اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ آقا کی جس نے سیرت کو اپنایا اس نے کس کی فرما برداری کی؟ جس نے آقا کی صورت کو اپنایا کس کی فرما برداری کی؟ جس نے آقا کے بیٹھنے، اٹھنے، سونے، جاگنے کو طریقے کو اپنایا اس نے کس کی فرما برداری کی؟ اللہ کی۔ پھر ہمارا دل گواہی دیتا ہے، کلمہ مصطفیٰ کا، شریعت بھی ذرا محبت سے آواز گونجنی چاہیے، کلمہ مصطفیٰ کا، شریعت بھی مصطفیٰ کی، کلمہ مصطفیٰ کا، اطاعت بھی مصطفیٰ کی، کلمہ مصطفیٰ کا، گستاخ رسول کا انجام، یہ عنوان ہے جمعے کا، کلمہ مصطفیٰ کا، نبوت بھی مصطفیٰ کی۔ میں نہیں کہتا، رب العالمین کا کلام کہتا ہے۔ سورت احزاب 33 نمبر سورت آیت نمبر 40 میں موجود ہے، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ کہا ان کو بتا دو کہ نبوت کا تاج کس کا ہے؟ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ذرا محبت سے کہہ دیں، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ حضرات، یہ ہمارے دل کی آواز ہے۔ اگر میں اپنے نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، چہرے کا تصور کرتا ہوں، اللہ نے چہرے کو بھی قرآن بنا دیا۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ میرا نبی چہرہ پیچھے اٹھا کر دیکھے تو قبلہ رخ چینج ہو جائے۔ اگر میں اپنے نبی کی زبان مبارک کی طرف دھیان کرتا ہوں، سوچتا ہوں، تو اللہ نے زبان کو بھی قرآن بنا دیا۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی۔ اے اللہ، تو نے ہمیں محبوب دیا ہے تو وہ بھی سچا دیا ہے۔ حضرات، اگر اپنے نبی کے سینے کا نقشہ کھینچتا ہوں، سینہ انور کا نقشہ کھینچتا ہوں، تو اللہ نے پورے سینے کا نقشہ قرآن میں نازل کر دیا۔ سورۃ علم نشرح، سورۃ نمبر 94، آیت نمبر 1 سے 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن لیں انڈیا کے گستاخ، نوپر شرما، اس کے نام کا مطلب ہی اتنا گندا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ کہا میرے رب نے سینے کو کس طرح قرآن بنایا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ سونے آسی، ہم نے آپ کے سینے کو منور نہیں کیا؟ کس نے؟ اللہ نے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ کہا ہم نے آپ کے کندھوں سے بوجھ نہیں اتارے؟ کس نے اتارے؟ اللہ نے۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ کہا ہم نے آپ کے لیے ہر راستے جسمانی دور نہیں کیے، آپ کے بوجھ آپ کے ہم نے نہیں اٹھائے۔ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم نے اپنے نبی کا ذکر بلند نہیں کیا؟ تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آسمان والا کہہ رہا ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کیا ہے؟ میرے نبی امام ابن کثیر نے لکھا ہے، آقا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ کس بات پر؟ ذرا غور کرو، محبت رسول رکھنے والوں، کہہ رہے ہیں سجدے میں رب امتی۔ جبرائیل آئے، کہا میرے پیارے محبوب کو جا کر پوچھو کیا مسئلہ ہے۔
کہا اللہ صرف چاہتے ہیں میرا محبوب بولے، زبان سے بولے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ جبرائیل آئے، جی اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ دوبارہ گئے، کہا امت کے لیے روتے ہیں۔ کہا جاؤ ہم تمہاری امت کے لیے تمہیں راضی کر دیں گے۔ ٹوٹل 100 صفحے ہونی ہیں، ہر 100 صفوں میں سے 80 صفحے امت محمدیہ کی ہونی ہیں۔ کہاں دوسرا بھی میرے پیارے محبوب کو پیغام دے دو، اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي۔ کہا یہ بھی پیغام دے دو، جہاں میرے نبی کا ذکر، جہاں تمہارے رب کا ذکر ہوگا ساتھ ہی تمہارے نبی کا ذکر ہوگا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سانو تے لور کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کسر چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ ساڈیاں تے لورا تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گھلاں سب سمجھا گیا۔ ہن لور نے سرین دتی انڈیا جان دی، جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کوئی اذان دیتا ہے تو پہلے نام کس کا لیتا ہے؟ پھر اس کے بعد آقا کا۔ کوئی تکبیر کہتا ہے پہلے نام کس کا لیتا ہے؟ اوے گستاخ رسول کا انجام عنوان سن رہے ہو۔ کوئی جنازہ پڑھاتا ہے پہلے نام کس کا لیتا ہے؟ کوئی تشہد میں بیٹھتا ہے پہلے نام کس کا لیتا ہے؟ اس کے بعد آقا کا۔ حضرات یہ محبت سے ایسے نہیں کہ صحیح البخاری میں حدیث ہے 4045 نمبر پر میرے نبی نے ایک یہودی کو قتل کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ ابو رافع یہودی تھا۔ پہلے تو لے کر چلا ہوں، پہلا سوال یہ تھا جس کا جواب یہ تھا جو میرے رب کے بارے میں میرے نبی کے بارے میں زبان درازی کرے گا اللہ اس کو وادی غائی میں پھینک دے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ جس کے بارے میں تم زبان درازی کرتے ہو اللہ نے 30 پاروں کی قسم اٹھائی ہے، سینے پہ اتار دیے ہیں۔ تیسرا سوال اب یہ ہے کہ جو گستاخی کرتے ہیں ان کا انجام بھی انہی کی طرح ہوگا۔ آپ نے بھیجا ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے، نبی کوئی قتل کرنے نہیں آئے تھے، نبی تو محبت اللہ کی محبت ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ اس ابو رافع نے میرے نبی کے بارے میں زبان درازی کی، مذہب اسلام کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا تھا۔ آقا نے بھیجا
اپنے صحابہ سپہ سالار کو ساتھ عبداللہ بن عتیق وجود کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں گئے. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں ہم نے جھٹ پٹ میں ہی اس کی گردن تن سے جدا کر دی. جب گردن تن سے جدا کی گستاخ رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا. جب گردن جدا کر دی واپس لوٹتے ہوئے سیڑھی پر پاؤں رکھا تو سیڑھی سے گر گئے. امامہ سر پہ لیا ہوا اپنی اس پنڈلی پر باندھ لیا. میرے نبی کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے رسول ہم نے اس گستاخ رسول کی گردن تن سے جدا کر دی ہے. کہا عبداللہ بن عتیق یہ کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ پنڈلی جو ہے ٹوٹ گئی ہے، پنڈلی جو ہے ٹوٹ گئی ہے. میرے نبی نے محبت سے کہا ابسط رجلک لن اشتکہا قط، کہا اپنے قدموں کو بچھا دے. آپ نے محبت سے اس طرح دعا کی. دعا کرنے کے بعد اس پنڈلی پر پھونک مار دی. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں ایسے لگا جیسے کبھی پنڈلی ٹوٹی ہی نہیں. یہ تھے رحمت للعالمین. حضرات 3617 نمبر پر سنے گستاخ رسول کی سزا. مشکات کے اندر حدیث ہے ایک عیسائی مذہب کا، پہلے عیسائی تھا، عیسائیوں کا عالم تھا، اس کے بعد مسلمان ہوا. جب مسلمان ہوا تو سورت بقرہ بھی پڑھ لی، سورت آل عمران بھی پڑھ لی، یاد کر لی. اس کے بعد اللہ کے ہاتھ میں ہے دل. کسی نبی کے ہاتھ میں دل ہو سکتا؟ ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے. دوبارہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا. کہنے لگا نوپر شرما انڈیا کی یہ غلیظ ترین عورت، انشاءاللہ اس کا بھی انجام اسی طرح ہی ہوگا. کہیں انشاءاللہ. کہا جب وہ اس نے زبان درازی کیا کی، محمد کو صرف اتنا ہی آتا ہے باقی اس سے آگے اس کو آتا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر. وہ بندہ فوت ہو گیا. اب عیسائیوں نے اس کو دفنانے کے لیے لے کر گئے. جب دفنا کے واپس لوٹے دیکھتے کیا ہے کہ صبح اس کو زمین نے قبول نہیں کیا، نکال کر باہر پھینک دیا. عیسائیوں نے کہا لگتا ہے محمد دے ساتھیاں دا کام میں. دوبارہ اسی گڑھے کو اور نیچے کھودا. صبح ہوئی تو پھر زمین نے باہر پھینک دیا. یہ گستاخ رسول کی سزا ہے. تیسری دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اس کے ساتھیوں کا کام ہے. اتنا گہرا کھودا، اتنا گہرا کھودا، اتنا گہرا کھودا. صبح ہوئی تو زمین نے پھر قبول نہیں کیا، زمین نے باہر پھینک دیا.
اب عیسائی جو مذہب کے لوگ تھے اس نے کہا یہ محمد کے ساتھیوں کا کام نہیں، یہ محمد کے رب کا کام ہے، یہ محمد کے رب کا کام ہے۔ ادھر ہی وہ عیسائی مذہب کے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے جسم کو زمین نے قبول کیا نہیں، یہودی عیسائی اور یہ قادیانی کہو کافر، اللہ ان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ حضرات ہمارا تو دل ایسا ہے، لکھنے والے نے ترجمانی کی ہے، خدا نو منانا محمد نے دسیا، دیدار پانا محمد نے دسیا، بھوکھیا نو روٹی تے ترسیا نو پانی، کھانا پلانا محمد نے دسیا، کلمے شہادت نصولی تے چھر کے، کلمے شہادت نصولی تے چھر کے، پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا، چھڑی جد لڑائی مشرک دی طرفوں، چھڑی جد لڑائی، اس دن کے 2 ارب مسلمان باہر نکلے ہیں، چھڑی جد لڑائی مشرک دی طرفوں، چھڑی جد لڑائی یہودی دی طرفوں، چھڑی جد لڑائی ہندوؤں دی طرفوں، شرک نو مٹانا محمد نے دسیا، چھڑی جد لڑائی ہندو دی طرفوں، گستاخ رسول نو مٹانا محمد نے دسیا۔ اللہ نے ایک گستاخ رسول کا انجام قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر، جس کو ہم ایک ایک حرف کو پڑھیں تو 10 کنیاں ملدیاں نے 10 تو رمضان میں نیکی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے اس سورت کا نام ہی سورہ لہب رکھ دیا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اس کی سزا سنا دی ہے۔ 111 نمبر سورت ہے۔ کیا اللہ نے ابو لہب نے کوئی میرے نبی کو کم تکلیفیں نہیں دی؟ اور اس کی بیوی ام جمیلہ جو میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، گندے ٹانٹ پھینکتی تھی، تانا زنی کرتی تھی، اللہ نے ان کی سزا قرآن میں نازل کر دی ہے۔ یہ پھیلی امتوں کی بات نہیں، امت محمدیہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ابو لہب نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، محمد کے ہاتھ جو ہیں ہلاک ہو گئے، استغفر اللہ۔ اللہ نے اسی وقت اپنے غصے کا اسی وقت آرڈر جاری کر دیا، تبت یدا
میرے نبی کے آنسو نکل رہے تھے اس وقت۔ نوجوانوں، یہ سوچنے والی بات ہے، آنسو آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ کہا میرے پیارے محبوب پریشان نہ ہو، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، کہا نہ اس کا مال کام آئے گا نہ اس کی کمائی کام آئے گی۔ یہ گستاخ رسول کا انجام سر تن سے جدا۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، کہا ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اللہ اکبر، کہا اس کی بیوی جو ہے لکڑیاں اور اس کے گلے میں جہنم کا توق ڈال دیا جائے گا، اور اس کی بیوی لکڑیوں کو گرم کر کر اس کے سر پر ڈالے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ حضرات، یہ سزا ہے۔ صحیح مسلم میں 5268 نمبر پر حدیث ہے، میرے نبی کے ساتھ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے۔ گستاخ رسول کی سزا کس قدر دردناک ہے۔ کہا آپ نے، آقا نے کہا دائیں ہاتھ سے کھا۔ کس ہاتھ سے کھا؟ دائیں ہاتھ سے۔ تکبر اور غرور سے بولا میرا دایاں ہاتھ کام کرتا، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ آپ نے کہا پھر سن لے، اے اللہ اس کا دایاں ہاتھ اس کے چہرے کی طرف نہ آئے۔ صحابہ نے کہا قال فما رفعها الى فیہ، جب تک وہ بندہ زندہ رہا ہے اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ کی طرف کبھی نہیں آیا۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دوں، محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، حشر دے دیارے تپ نے ستانا، کوئی پیر تیرا نظر نہیں آنا، کیویں دربان جنت نے کنڈا کدی نہیں کھلانا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث اس قدر پیاری ہے، حقیقت بات ہے، آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں۔ علماء سے سنا ہوگا، 4361 نمبر پر حدیث، حوالہ نوٹ کر لو۔ ہمارا تو دل اپنے نبی کے بارے میں یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ میرے نبی زمین پر اس طرح چلے پھرے، مکے مدینے کی سڑکوں پر، گلیوں میں، اللہ نے چلنے پھرنے کو بھی قرآن بنا دیا۔ سورت احزاب 33 نمبر سورت، آیت نمبر 45 اور 45 سے 46 میں ہے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ رسالت کی روشنی لے کر آئے،
قرآن کا نور لے کر آئے، کفر اور شرک کو مٹانے کا ہدایت کا مرکز لے کر آئے۔ اللہ نے یہ روشنیاں دی ہیں۔ اب سنن ابی داؤد میں ایک میرے نبی کا محب آنکھوں سے نبینا ہے، آنکھوں سے کیا ہے؟ نبینا ہے۔ 2 اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک گود میں، ایک بچہ چلتا پھرتا ہے۔ ہوا کیا کہ اس کی جو بیوی ہے میرے نبی کے بارے میں زبان درازی کرتی ہے۔ اس نبینے کو یہ برداشت نہیں ہو رہی بات۔ ایک دن دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھے دن اس نے کہا اب اس کی خیر، آنکھوں سے نبینا ہے لیکن دل کا نبینا نہیں، دل کا نبینا نہیں۔ کہا کہ اس نے جب رات ہوئی سینے پر وہ سوئی ہوئی تھی، بچہ بھی گود میں تھا، سوئی ہوئی، اس طرح اس نے بچہ ساتھ لٹایا ہوا ہے۔ سوئی ہوئی کو اس نبینے نے تیز دھار چیز لے کر اس کے پیٹ میں گھسا کر اس کا پیٹ شک کر دیا۔ شور پڑ گیا مکے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں شور پڑ گیا۔ جب شور پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نبینے کو بلایا۔ وہ نبینا کانپتا ہوا، کپ کپاتا ہوا میرے نبی کے سامنے 2 زن ہو کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تم نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ذاتی میری کوئی لڑائی نہیں تھی، اس کی جان سے 2 بچے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول اس نے آپ کی اتنی گستاخی کرتی تھی، آپ کے بارے میں برے الفاظ بولتی تھی۔ کہا اللہ کے رسول مجھے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کے لیے، اس کی گواہی کے لیے قرآن نازل کر دیا۔ پھر میرے نبی نے کہا لشت لشہد انا دمہا حدر، کہا جاؤ مدینے والوں سن لو، اس نے ایک گستاخ کا پیٹ شق کیا ہے جس نے مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے، آج سے اس کے خون کو معاف کر دیا گیا ہے، اللہ کی عدالت میں معاف کر دیا گیا ہے۔ پھر گستاخ رسول کا انجام سر تن سے جدا، گستاخ رسول کا انجام سر تن سے جدا۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دوں جو ہم آنکھوں والے ہیں، نوجوانوں بڑی محبت سے یہ میرا پیغام ہے، جو گستاخی کرتے ہیں میرے آقا کے بارے میں، آج بھی ان کے لیے دنیا جہنم ہے، کل آخری ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا،
میں لبوں پہ نام لوں گا، میرے پاس ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اعلیٰ نے، اللہ اکبر اعلیٰ نے، ہر شے پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت میزان پل پر، روز قیامت میزان پل پر، دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ پہ قربان جاؤں، سارے صحابہ پہ قربان جاؤں، ان کیسے سیکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا سارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔